رات کا آخری پہر تھا۔ مدینہ کی گلیاں خاموش تھیں، ہر دروازہ بند، ہر چراغ مدھم۔ لیکن اس خاموشی کو چیرتی ہوئی ایک آواز ابھری، ایک بچے کے رونے کی آواز۔ یہ عام رونا نہیں تھا، یہ کھیل کا رونا نہیں تھا، یہ ضد کا رونا نہیں تھا، یہ بھوک کا رونا تھا۔ اور حیرت کی بات یہ تھی، یہ رونا کسی عام انسان نے نہیں سنا، یہ رونا مسلمانوں کے خلیفہ نے سنا۔ سوال یہ ہے، جب ایک بچہ بھوک سے روئے تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ ماں، معاشرہ یا وقت کا خلیفہ؟ آج کی یہ داستان اسلامی تاریخ کا وہ لمحہ ہے جہاں ایک حکمران تخت پر نہیں، زمین پر جواب دہ نظر آتا ہے۔ یہ واقعہ کسی افسانے کا حصہ نہیں، یہ واقعہ کسی جذباتی کہانی کا اضافہ نہیں، یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا مستند باب ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مدینہ منورہ اسلامی ریاست کا مرکز تھا، اور اس ریاست کا سربراہ تھا حضرت عمر بن خطاب، امیر المؤمنین، خلیفہ ثانی، عدل کی علامت۔ وہ خلیفہ جس کے بارے میں تاریخ لکھتی ہے، عمر حکومت کرتے تھے مگر دل اللہ کے سامنے کانپتا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اسلام میں قیادت کیا ہے، حکمران کی ذمہ داری کہاں تک ہے، اور اللہ کے نزدیک عدل کی اصل تعریف کیا ہے۔ مدینہ، وہ شہر جسے رسول اللہ نے بسایا تھا، وہ شہر جہاں ہر گلی ایمان کی خوشبو سے بھری تھی۔ لیکن اس رات حضرت عمر اپنے گھر میں نہیں سوئے، نہ اس لیے کہ نیند نہیں آ رہی تھی، بلکہ اس لیے کہ ضمیر جاگ رہا تھا۔ وہ اکثر راتوں میں بغیر اعلان، بغیر محافظ مدینہ کی گلیوں میں نکل جاتے تھے۔ نہ کوئی پروٹوکول، نہ کوئی پہچان، صرف ایک سوال دل میں کہ کہیں میری رعایا میں کوئی بھوکا تو نہیں۔ یہ وہی عمر تھے جن کا مشہور جملہ تاریخ میں محفوظ ہے کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا۔ یہ کوئی خطبہ نہیں تھا، یہ ان کی زندگی کا اصول تھا۔ اس رات ہوا ٹھنڈی تھی، چاند مدھم تھا۔ حضرت عمر آہستہ آہستہ چل رہے تھے کہ اچانک وہ آواز آئی، ایک کمزور آواز، ٹوٹتی ہوئی آواز، ہچکیوں میں ڈوبی ہوئی آواز، بچے کے رونے کی آواز۔ حضرت عمر رک گئے، انہوں نے سر جھکایا، کان لگا کر سنا۔ ہاں، یہ وہی آواز تھی، یہ رونا دل کے اندر اتر رہا تھا۔ حضرت عمر کے چہرے کا رنگ بدل گیا، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ کہا، اے اللہ، یہ آواز گواہی دے رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں عمر ناکام ہو رہا ہے۔ وہ آواز کے پیچھے چل پڑے، گلیاں تنگ ہوتی گئیں، خاموشی گہری ہوتی گئی۔ آخر وہ ایک ٹوٹے ہوئے گھر کے سامنے رک گئے۔ دروازہ بند تھا، مگر اندر سے بچے کا رونا بند نہیں ہو رہا تھا۔